الدرس في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. سورة الانفال، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت وبالرزق الكريم. الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف الدائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل الحسنة وتنوعه. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس سے پہلے اللہ نے مومنین کا ذکر فرمایا تھا کہ ان کے لیے دنیا میں کیا ہے. اب ان آیات میں فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ان بندوں کو آخرت میں کیا عطا فرما دیں گے. سب سے پہلی چیز تو اللہ نے یہ فرمائی کہ ان کے ایمان کی گواہی دی کہ یہی سچے پکے اندر باہر سے مومن ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا سبحانہ سیجازیہم، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے مغفرت کا بھی اور رزق کریم یعنی جنت عطا فرمائیں گے. سب سے بہتر روزی کا مطلب رزق کا مطلب یہاں جنت ہے، اور وہ ایسی روزی عطا فرمائیں گے کہ وَهُوَ الْحَسَنُ الْكَثِيرُ اچھی بھی ہو اور بہت بھی ہو، الطیب الشریف پسندیدہ بھی اور پاکیزہ بھی، دائم مستمر ابداً اور ہمیشہ رہنے والی. اللہ کی یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، لا ينقطع ولا ينقضي، نہ یہ ختم ہوں گی نہ یہ ختم کر دی جائیں گی. ولا يسأم ولا يمل، نہ ان سے کسی کا دل بھرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تنوع اس کی اقسام ایسی عطا فرمائیں گے کہ مومن ہر حال میں راضی ہوگا. ثم ذکر ان اللہ تبارک لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الایمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة. اور ان کے بعد آنے والے جو ایمان لے آئے اور ان کے طریقے پر چلے اور اعمال صالحہ کیے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. کما قال تعالی والسابقون الاولون،
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه یہاں فرمایا والذین جاءوا من بعدهم وفی الحدیث المتفق علیہ بل متواتر من طرق صحیحۃ صحیح حدیث مبارک میں متواتر حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المرء مع من احب، ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کو وہ محبوب سمجھتا ہے. اور حدیث پاک میں حدیث المتفق علیہ بل المتواتر من طرق صحیحۃ وفی الحدیث الآخر من احب قوما فهو منهم، جو آدمی کسی قوم سے محبت رکھتا ہے تو اس کو بھی اسی میں شمار کیا جاتا ہے. وفی روایت وحشر معهم، ان کے ساتھ ہی وہ اٹھیں گے قیامت میں. وقال الامام احمد حدثنا وکیع عن شریح عن عاصم عن ابی وائل عن جریر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ المہاجرون والانصار بعضهم اولیاء بعض، مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں. والطلقاء من قریش والعتقاء من ثقیف بعضهم اولیاء بعض الى یوم القیامہ. اور اسی طرح قریش جو ہیں اور بنو ثقیف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں. کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے. قال شریح حدثنا الاعمش عن تمیم بن سلمة عبد الرحمن بن ہلال عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفرد به احمد هذين الوجهين. فاما قول تولى الارحام بعض مولى ببعض في كتاب الله في حكم الله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة بل أنهم يدلون يوارث كالخالة والخال والأمة والأولاه البنات وأولاد الإخوات ونحوهم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الارحام اصل میں ہوتے ہیں 3 قسمیں ہیں، یاد رکھ لیں. اصحاب الفرائض، اس کے بعد عصبات، اس کے بعد ارحام. تو اگر یعنی عصبات نہیں ہوں گے تو پھر الارحام کو ملے گا. فی کتاب اللہ مانا اللہ کے حکم میں اولو الارحام خصوصیت ما یطلقه ما یطلق الفرد القرابۃ الذین لا فرض لهم. اولو الارحام ان کو کہتے ہیں کہ جن کا فرائض میں بھی حصہ نہیں، اسباب میں بھی حصہ نہیں، بلکہ انہم یدلون نوارث کالخالتی، بل یہ ہے کہ وہ وارث بنتے ہیں جیسے خالہ ہے، ماسی ہے اور اماں ہے، چاچی ہے، اولاد البنات ہے. اسی طرح اولاد الاخوات، بہن کی اولاد ہے، ونحوہم کما قد یزعمہ بعضهم ویحتج بالآیۃ ویعتقد صلی ذلک سریعا فی المکفی مسئلۃ. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس آیت کی وجہ سے، جس سبب کی وجہ سے یہ آیت اتری تھی اسی بھی یہ موقع کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ سبب چاہے خاص ہو لیکن عبرت بعموم لفظ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے. کما قد یزعمہ بعضهم ویحتج بالآیۃ ویعتقد ذلک صریحا فی المسألۃ بل الحق ان الآیۃ عامۃ تشمل جمیع القواعد کما نص علیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے استقاد کرتے ہوئے صریحاً فی المسألۃ، بلکہ حق جو ہے ان الآیۃ عامۃ، یہ حکم عام ہے اور تمام قرابات پر حاوی ہے. کما نص علیہ ابن عباس ومجاہد و اکرمۃ والحسن و قتادہ و غیر واحد.
الا انها ناسخۃ للارث بالحلف والاماء اللذین كانوا يتوارثون بهما اولا. اس کے بعد جب اللہ نے آیت میراث اتاری تو سب کے حصے متعین ہو گئے. اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ جو ہے نا جی قسم کے لیے یا آپس میں بھائی چارے کے لیے اس کے بعد یتوارثون بہما وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں. فعلی ھذا فتشمل ذوی الارحام بالاسم الخامس ومن ثم یورثهم یحتج بأدلۃ من افواہہ حدیث جو ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. وارث کے لیے وصیت چونکہ اللہ نے سب کے حقوق معین کر دیے. قالوا فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن الوارث والله اعلم. آخر تفسیر سورۃ الانفال وللہ الحمد والمنہ وعلیہ التقلان وهو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب جناب اس میں مسئلے سمجھ لیں. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضور پاک کے صحابہ کی جو شان بیان فرمائی ہے، مدح بیان فرمائی ہے، ثنا فرمائی ہے، وہ کسی بھی نبی کے اصحاب کے لیے نہیں. حتیٰ کہ اللہ نے ان کو ایمان کا ماڈل بنایا ہے. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. اسی طرح اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ہم راضی ہیں. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. میرا مدنی وہ اندر باہر سے سچے پکے تیرے پروان. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اسی طرح فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اسی طرح فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا. تو صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والے کے اپنے ایمان میں شک، جن کی گواہی اللہ دے رہا ہو کہ اولئک هم المؤمنون حقا، میرا مطلب سچے پکے مومن، اور جن کی گواہی اللہ دے رہا ہو کہ فعلم ما فی قلوبہم، ہم نے جانا ہے جو ان کے دل میں ہے. جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. جن کے بارے میں میرے مدنی پاک نے فرمایا ہو کہ صحابہ کی محبت دراصل میری محبت اور صحابہ سے بغض جو ہے وہ دراصل میرے ساتھ. پھر ان صحابہ میں بھی مراتب ہیں. تو جنہوں نے سب سے پہلے سبقت کی، ایمان لائے حضور پہ جانے سے، ان کا مرتبہ بلند ہے. اس کے بعد انصار مدینہ ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ کھول کے سینے سے لگا دیا، اور ان کے بعد جو ہے وہ آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے. تو اس لیے ایک مسئلہ یہ سمجھ. دوسرا مسئلہ یہ سمجھنے کہ ایک وہ ہے جنہوں نے ہجرت کی، ایک وہ ہے جو ہجرت نہیں کی. جن نے ہجرت کی وہ افضل و اولا. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مومن مومن کا وارث ہوگا، کافر کا نہیں ہوگا. کافر کافر کا وارث ہوگا.
یعنی مثلا باپ نعوذ باللہ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، اس کا وارث نہیں ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو ادھر کرے۔ اس لیے ہمیشہ یہ باتیں دماغ میں رکھا کریں۔ یہ بڑے فتن کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتن کے دور میں اور آزمائش کے دور میں کئی لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، لیکن یاد رکھو ان کا انجام پھر کفر پر ہی۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنا مال جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے نفقے کے لیے چھوڑ جاؤ، ان کو بھوکھا نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اب حصوں کے بعد کوئی وراثت کسی کی نہیں چلے گی الا جو قرآن میں ہے، وہ ذوی الفروض ہیں، اس کے بعد عصبات ہیں، اس کے بعد ذوی الارحام۔ اور اسی طرح ایک مومن نے اسے جہاد کیا، ایک مومن نے اسے جہاد نہیں کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر عورت، ہاں کوئی مجبور تھا، بیمار تھا، جہاد کے قابل ہی نہیں تھا، اس کو تو اللہ سوتے ہوئے بھی ثواب دیتے رہے۔ یعنی وہ عمل نہ بھی کر رہا ہو تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے دو جماعتوں کی مدح کی ہے، مہاجرین اور ان کو سینے سے لگانے والے انصار، اور یہ بھی بتا دیا کہ تیسری قسم فقط ایک ہے کہ والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کریں، نتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی اور صحابہ کی، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور علماء اور اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔